بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کی۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ اللہ سے رو کر مانگنا۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں وہ تمہارے سامنے ہوگا، انشاءاللہ۔ پریشان دل۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے، اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکائے بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے، نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ سنتا ہے، اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے، اللہ تو سنتا ہے نا، اور جانتا بھی ہے۔ رمضان میں نکاح۔ خدا کرے اس رمضان کے صدقے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو، اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے۔ اللہ پسند کرتا ہے جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ تہجد کی طاقت۔ جب رات کے آخری پہر میں اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر میں آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے، اور تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ زندگی جینا ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ دعا کا پورا ہونا۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو، اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ خاموش۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نماز۔ یقین کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔
4 دن سگریٹ پی کے کہتے ہیں عادت ہو گئی ہے، موبائل استعمال کر کے کہتے ہیں عادت ہو گئی ہے، لیکن کاش رمضان کا پورا مہینہ نماز پڑھ کر بھی کوئی کہے ہمیں نماز کی عادت ہو گئی ہے۔